اور میں بات کروں گا چینج کے اوپر بیکاز the theme of today's talk was the change makers. So the first thing we are going to discuss is what is the real change. Real change کیا ہے؟ Is it changing your job? کہ آپ نے ایک جاب سے دوسری جاب شفٹ ہو گئے ہو تو change will come. اور changing your location of residence کہ ہاں میں نے اپنی ریزیڈنس چینج کر لی ہے تو I'm a changed person. It's going to reflect in my personality. Or is it you offering some salah, some obligations, آپ کچھ فرائض کرنا شروع کر دو تو آپ چینج ہو گئے ہو؟ ہاں یہ ساری چیزیں پارٹ آف چینج پلے کرتی ہیں. چینج لے کر آتے ہو تو پارٹ آف چینج پلے کرتی ہیں. آپ جب اوبلیگیشنز رکھتے ہو, آپ ڈائری رکھتے ہو, سسٹرز حجاب پہننا شروع کرتی ہیں تو اپیرنٹلی اٹس اے چینج. لیکن اسلام ڈزنٹ ریکوائر دس سارٹ آف چینج. اسلام ڈز ریکوائر چینجنگ یور سیلف, یور ایکشنز, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریکوائر کرتے ہیں کہ ہم اپنی دلوں کو بدلیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وانٹس us to change inside out. ہم اپنے ٹیمپرامنٹس کو بدلیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صرف نہ ہم نمازیں پڑھیں, ہم زکوٰۃ دیں, ہم روزے رکھیں, لیکن ہم اپنے اخلاق بھی اچھے کریں, ہم اپنا پورا ٹیمپرامنٹ بدلیں. اور یہی ہمیں ایگزامپل ملتی ہے صحابہ اکرام سے کہ جو صحابہ اکرام تھے وہ صرف جہاد نہیں کرنے جاتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے پورے مزاج بدلے. جتنی بھی ان کی ایڈکشنز تھیں, چاہے وہ الکوہل کی ایڈکشن ہو, کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہو, وہ انہوں نے چھوڑی. اور تب وہ ایک ایسی قوم بنے جنہوں نے پرشین امپائر اور رومن امپائر کو جا کے شکست دی. یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چینج کیا صحابہ اکرام کو, جو قرآن کی وجہ سے ایک چینج آیا صحابہ اکرام میں کہ پوری کی پوری جو جنریشن تھی وہ چینج ہوگی, وہ ایوالو ہوگی. اور انہوں نے بگیسٹ پاورز آف دیٹ ٹائم, مسلمس جو ان نون تھے, انہوں نے بگیسٹ پاور آف دیٹ ٹائمز دا رومن امپائرز اینڈ دا پرشین امپائرز کو جا کے شکست دی. ہم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے. اور جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں اگر آپ ان کی پرسنل لائف کو دیکھیں تو مصعب بن عمیر بہت انفلوئنشل بندے تھے, بہت زیادہ رچ بندے تھے. کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ دور تک ان کے پاس فریگننس آتی تھی, لیکن اسلام کے لیے ہی چینجڈ ہمسیلف. انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور انہوں نے سیکریفائس کیا. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اکارڈنگ ٹو سیورل نریشنز ان کے پاس کلوتھ نہیں تھا, وہ کم پڑ گیا. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وہ بہت سی زیادہ ایگریشن میں, اینگر میں آ جاتے تھے, لیکن وہ روتے تھے کیونکہ اسلام کے بعد انہیں اپنا پورا ٹیمپرامنٹ چینج کرنا پڑا. تو جو اسلام چینج ایکوائر کرتا ہے وہ ایکوائر کرتا ہے دل کو چینج کرنا. دل کو چینج کرنا, جب دل چینج ہو جاتا ہے تو بندے کے ایکشنز خود ہی چینج ہو جاتے ہیں. اس لیے کچھ علماء نے فرمایا کہ 4 طرح کے دل ہیں. پہلا دل ڈارک دل ہے, وہ ایک ڈس بلیور کا دل ہے, ایک نان مسلم کا دل ہے, اور وہ ایسا دل ہے جس کے اوپر کوئی بھی ہدایت نہیں ہے, کوئی بھی ریڈینٹ نہیں ہے. دوسرا قلب کون سا قلب ہے؟ دوسرا دل وہ والا دل ہے جو ایک ریبیلیس دل ہے, ایک کنفیوز دل ہے, اور یہ ایک منافق کا دل ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو منافقین اپیرنٹلی مسلمان ہو گئے کیونکہ انہیں دنیا کے فائدے نظر آتے تھے. انہیں نظر آتا تھا کہ اگر ہم جنگ میں جائیں گے ہمیں بھی وار بوٹی یا بیت المال کا شیئر ملے گا, کیونکہ ہماری یہ پاور مسلمانوں کی زیادہ ہو رہی ہے تو ہم بھی اس کا شیئر لیں گے. لیکن یہ والا جو چینج ہے یہ ایک اس بندے کا چینج ہے جو اپیرنٹلی کنفیوزڈ ہے, ایک ایسا دل ہے جو ریبیلیس دل ہے. تیسرا جو دل ہے وہ والا دل ہے جو مکس دل ہے, جو ایک ایسا دل ہے جو مکس دل ہے, جو اگر میں آبزرو کروں تو میجورٹی آف اس کا ہے. اور یہ ایسا دل ہے جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیار بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پیار ہے, لیکن اس کی اپنی خواہشات ہیں. اس کا دل کرتا ہے کہ میں فیس بک پہ پوری رات بیٹھا رہوں اور چیٹ کرتا رہوں, میں جا کے پورنوگرافک مٹیریل دیکھوں. تو یہ کیسا دل ہے جس کا دل کر رہے کہ میں کرکٹ کھیلوں اور نماز کا ٹائم آیا ہوا ہے. ہاں اس میں پیار بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی ہے, لیکن اس کی اپنی ڈیزائرز ہیں, یہ اپنی ڈیزائرز ہیں اس کی, جس کی وجہ سے وہ پورا اسلام کی طرف فالو نہیں ہوتا. اور مختلف روایات میں آتے علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسا دل ہے کہ اس کو جس سائڈ پہ لگاؤ, اگر اس کو نیکی کی طرف لگاؤ تو یہ نیکی کی طرف آگے ہو جائے گا, اور اگر اس کو بدی کی طرف لگاؤ, اس کو اپنی ومز اینڈ ڈیزائرز کی طرف لگاؤ تو وہ اس کو اوور کم کر لے گی. اور چوتھا ایک پیور ہارٹ ہے, یہ ایک مومن کا دل ہے, اٹس ایبسولوٹلی پیور. اور علماء لکھتے ہیں کہ جو ایمان کی لائٹس ہیں
وہ ایک دل سے نکلتی ہے. دس از ہاؤ امپورٹنٹ دا ہارٹ از. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دیکھنا کہ تمہارے 6 پیکس ہیں یا 8 پیکس ہیں, یا تم کون سا برانڈ پہنتے ہو, تم کون سی شرٹس پہنتے ہو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیکھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھتا ہے, اور نہ ہی تمہارے مال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں, تمہارے پاس مرسیڈیز ہے, فراری ہے, سیوک ہے, تمہارے پاس رینج روور ہے, تم کیا کر رہے ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا کہ جو چینج ہے, جو ٹرو چینج ہے, وہ دل کا چینج ہے. اور دل میں جب ایمان آئے گا تو وہ عمل میں خود ہی ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو یہ شاید کوئی فینس تھی, ہم نے ایک فینس کراس کر لی اور اس کے بعد بس ہم ریلیجس ہی رہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. جب تک بندہ زندہ ہے اس کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ داڑھی رکھ لی, آپ نے ایک دفعہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو بس اب آپ سو گئے. نہیں, جب تک آپ زندہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ٹرائی کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. اور امام احمد کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا شاگرد نریٹ کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں. تو ان کے بیٹے نے جا کے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا ابھی نہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابلیس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ امام احمد تم میرے ٹریپ سے باہر نکل کے ہو. تو میں نے کہا ابھی نہیں, نہیں ابھی نہیں. تو پہلی چیز چینج کیا ہے؟ چینج ہے ہارٹ کا چینج. دوسری چیز کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی. اس طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ سٹرگل کر لی اس کے بعد سٹرگل ختم ہوگی. جب تک ہم زندہ ہیں شیطان بار بار اٹیک کرتا ہے اور بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے, اور جب موت کا ٹائم آئے گا تو سب سے زیادہ اٹیک کرے گا. ہمیں کانسٹنٹ سٹرگل میں رکھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو کانسٹنٹ سٹرگل میں پیدا کیا ہے کہ وہ کانسٹنٹ سٹرگل کرتا رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں کہ الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھ لے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا. اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہماری زندگی میں ایسے کافی لوگ ہیں جو ایک زمانے میں اسلام کے بہت قریب ہوئے لیکن اس کے بعد وہ اسلام سے بہت زیادہ دور ہو گئے. آپ کی فیملی میں کافی ایسے لوگ ہوں گے جو ایک زمانے میں داڑھی رکھی, انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, لیکن اس کے بعد اپنی سوسائٹی کی وجہ سے, لوگوں کی انفلوئنس کی وجہ سے, کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی آسٹریلیا چلا گیا, وہاں سے ان کے دماغ میں ڈاؤٹس آئے اور وہ نان مسلم ہونا شروع ہو گئے. یہاں پہ ایلیٹ یونیورسٹیز میں بچے جاتے ہیں, جب انرول ہوتے ہیں تو وہ ایتھسٹ بنے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو گائیڈنس دی ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. کسی صحابی کا یہ قول ہے کہ کچھ ویسلز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہدایت تو آ گئی لیکن اس بندے نے ویسل کو ٹرن کر دیا, اس نے فلپ کیا اور ٹرن کر دیا. تو اب جتنی بھی اور ہدایت آئے گی وہ اس سے ریفلیکٹ ہو کے باہر گرے گی, اس ویسل میں نہیں آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.